اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں دو بہنیں رہا کرتی تھیں۔ ان کے گاؤں کا نام مدین تھا۔ یہ دونوں بہنیں بہت سمجھدار، سلیقہ مند اور نیک تھیں۔ ان دونوں کے والد بہت بوڑھے تھے، ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے شاید ان کو نظر بھی کم آتا تھا۔ اپنی گزر اوقات کے لیے کھیتی باڑی کرتے اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ مال مویشی بھی پال رکھے تھے۔ ان دونوں بہنوں کے والد چونکہ ضعیف تھے اور بھائی بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے دونوں بہنیں گھر کا کام کاج بھی کرتیں اور باہر کے کام بھی انہی کو کرنے پڑتے تھے۔ صبح سویرے اٹھتیں، اللہ کا ذکر کرتیں، نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر ناشتہ اور کھانا تیار کرتیں، اپنے والد اور والدہ کی خدمت کر کے مویشی وغیرہ لے کر کھیتوں میں نکل جاتی۔ مدین میں ایک کنواں تھا جہاں سے تمام گاؤں کے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ جب مویشی کھیتوں سے چارہ وغیرہ کھا کر سیر ہو جاتے تو یہ دونوں بہنیں بھی اپنے مویشیوں کو لے کر کنویں پر جاتی اور وہاں سے انہیں پانی پلاتی اور اپنے لیے بھی گھڑے بھر کر واپس لوٹ آتی۔ جب تک وہ گھر واپس نہ آتی ان کے والد مسلسل ان کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں بہنیں چونکہ مالی لحاظ سے غریب تھیں اور گاؤں میں کنواں بھی ایک ہی تھا، اس لیے گاؤں کے سب لوگ پہلے اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے اور جب تک ان کے سارے مویشی پانی نہ پی لیتے اس وقت تک ان دونوں بہنوں کو کنویں کے قریب آنے نہ دیتے۔ یہ دونوں بہنیں بیچاری ایک طرف کھڑی رہتی اور مسلسل انتظار کرتی رہتی۔ جب گاؤں کے سب لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے جاتے تب یہ بیچاری کنویں پر آ کر اپنے مویشیوں کو پانی پلاتی تھی۔ اس انتظار میں ان کو گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا تھا اور شام گئے گھر واپس آیا کرتی تھی۔ ایک روز کیا ہوا کہ یہ دونوں بہنیں کھڑی تھیں کہ اتفاق سے ایک نوجوان کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ کنویں پر کھڑے ہیں، پانی کھینچ رہے ہیں، مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں ہیں کہ سکڑی سمٹی اپنے مویشیوں کو ایک طرف رو کے کھڑی ہیں۔ وہ نوجوان ماشاءاللہ خوب لمبا چوڑا تنومند اور طاقتور تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ لڑکیاں ایک طرف کیوں کھڑی ہیں، یہ لوگ ان کو کنویں کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے۔ بس وہ نوجوان فوراً ان لڑکیوں کے پاس آیا، الیک سلیک کی، اور پوچھا کیا ماجرا ہے، تم کیوں ایک طرف کھڑی ہو، اپنے مویشیوں کو کنویں کے پاس لے جاؤ، پانی پلاؤ۔ وہ دونوں بہنیں بولیں ہم غریب گھرانے کی لڑکیاں ہیں، ہمارے والد بہت ضعیف العمر آدمی ہیں، ان سے باہر کے کام نہیں ہوتے، اس لیے باہر کے سب کام ہمیں ہی کرنے پڑتے ہیں۔ ہم چونکہ بہت غریب ہیں لہٰذا گاؤں کے امیر لوگ ہمیں کنویں کے پاس جانے نہیں دیتے۔ جب یہ سارے گاؤں والے اپنے مویشیوں کو پانی پلا چکیں گے تب ہماری باری آئے گی۔ نوجوان نے ان کی بات سنی تو بولا یہ تو ظلم ہے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ فوراً کنویں کے پاس گیا اور بڑے روبدار انداز سے کہنے لگا ان لڑکیوں کو پانی کیوں نہیں بھرنے دیتے، سب پیچھے ہٹ جاؤ، سب سے پہلے ان غریب لڑکیوں کے مویشی پانی پئیں گے۔ لوگوں نے نوجوان کی گرجدار آواز سنی تو سب سہم گئے۔ نوجوان بڑا روبدار اور طاقتور تھا، کوئی بھی اس کے سامنے بولنے کا حوصلہ نہ کر سکا، سب پیچھے ہٹ گئے۔ نوجوان نے کنویں سے پانی نکالا، لڑکیوں کے جانوروں کو پلایا۔ دونوں لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور اپنے مویشیوں کو لے کر گھر چلی گئیں۔ دونوں بہنیں چونکہ عام دنوں کی نسبت آج بہت پہلے گھر واپس چلی آئی تھیں، ان کے والد جلدی واپسی پر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ بیٹا آج اتنی جلدی کیسے آئیں؟ کیا آج مویشیوں کو پانی نہیں پلایا؟ خیریت تو ہے؟ ایک لڑکی بولی ابا جان آج تو عجیب بات ہوئی، ہم دونوں اپنے جانوروں کو کنویں کے پاس لیے کھڑے تھے، کنویں پر بڑا رش تھا، ہم انتظار کر رہے تھے کہ لوگ فارغ ہوں اور ہمیں بھی موقع ملے۔ ہمیں ایک طرف کھڑے دیکھ کر ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا، کہنے لگا تم ایک طرف کیوں کھڑی ہو، تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، کیا تمہیں یہ لوگ منع کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، مدین کے امیر لوگ ہمیں تو کنویں کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتے، ہم یہاں انتظار کرتے ہیں تاکہ جب سب لوگ کنویں سے چلے جائیں تو ہم بھی اپنے مویشیوں کو پانی پلا سکیں۔ ابو جب اس نوجوان نے ہماری بات سنی تو فوراً کنویں پر گیا اور وہاں پر موجود سب لوگوں کو پرے ہٹا کر اس نے خود ہی کنویں سے پانی نکالا اور ہمارے جانوروں کو پلایا۔ وہاں سب لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اس لیے ہم جلدی فارغ ہو گئے اور گھر واپس آ گئے۔
لڑکیوں کے والد نے بات سنی، بڑے حیران ہوئے، بولے بیٹا وہ تو کوئی بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا انصاف پسند تھا، اس نے تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو دیکھا اور تمہاری مدد کی۔ مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کرنا تو اچھے اور نیک لوگوں کا کام ہے، اس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اس لیے ہمیں بھی تو نیکی کا کچھ بدلہ دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں دوبارہ کنویں پر جاؤ اور اس نوجوان کو گھر بلا لاؤ، ہم ان کو کچھ کھانا وغیرہ کھلائیں، اور نہیں تو شکریہ ہی ادا کریں کہ کسی کی بھلائی کا اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم شکریہ ادا کرنا بھی تو اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ لڑکیوں نے والد کی بات سنی اور فوراً چل کھڑی ہوئی، بھاگم بھاگ کنویں پر پہنچی، دیکھا کہ وہی نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھا کسی سوچ میں مگن ہے۔ انہوں نے جا کر الیک سے کی، وہ نوجوان سمجھا کہ شاید انہیں پھر کوئی پریشانی آئی ہے۔ لڑکیاں بولیں، اے نیک بخت انسان، ہمیں ہمارے ابو نے تمہارے پاس بھیجا ہے، ان کا پیغام ہے کہ تم ہمارے گھر چلو، اور ہمارے ابو تم سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا گھر زیادہ دور نہیں، قریب ہی ہے۔ نوجوان تو سفر کی وجہ سے پہلے ہی بہت تھکا ہوا تھا، سوچا کہ اور کچھ نہیں تو تھوڑی دیر وہاں آرام ہی کر لوں گا، سفر کی تھکان دور ہو جائے گی۔ اس نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہارے ساتھ چلوں گا کہ تم دونوں میرے پیچھے پیچھے چلو گی، میں آگے آگے چلوں گا تاکہ چلتے ہوئے میری نظر تم پر نہ پڑے۔ لڑکیاں بولی ٹھیک ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر آ گیا۔ نوجوان کے گھر آتے ہی لڑکیوں کے والد نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، بیٹھایا، نام اور حال احوال پوچھا۔ نوجوان نے کہا میرا نام موسیٰ ہے، میں مصر کا رہنے والا ہوں، وہاں فرعون کی حکومت ہے، اس کے ظلم سے تنگ آ کر یہاں آیا ہوں۔ لڑکیوں کے والد نے کہا تم یہاں رہو، آرام کرو، کھانا کھاؤ۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک لڑکی بولی ابو جان یہ نوجوان بہت با اخلاق ہے، نیک اور صالح ہے، ہمارے گھر میں کوئی ایسا مرد بھی نہیں جو باہر کے کام کاج کر سکے، میرا تو خیال ہے کہ آپ اس نوجوان کو باہر کے کام کے لیے ملازم ہی رکھ لیں۔ والد کو بات سمجھ میں آ گئی اور ساتھ ہی یہ خیال بھی دل میں آیا کہ جب یہ نوجوان اتنا نیک ہے تو ایک لڑکی کی شادی اس سے کیوں نہ کر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، تم اگر 8 یا 10 برس میری ملازمت کرو، میرے مویشیوں کی دیکھ بھال اور گھر کا کام کاج کرنے کی خدمت سر انجام دو تو میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ نوجوان نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور اس طرح انہوں نے 10 سال ملازمت کی۔ اس نے خوب ایمانداری سے کام کیا، وقت پر مویشیوں کو کھولتا، باہر جنگل میں چرانے لے جاتا، کنویں سے پانی پلاتا، گھر کے دوسرے کام بھی کرتا۔ جب 10 سال کی ملازمت پوری ہو گئی تو لڑکیوں کے والد نے اپنی ایک بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ یہ نوجوان اپنی دلہن لے کر واپس مصر آ گیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ دوستو، معلوم ہے لڑکیوں کے والد کون تھے؟ لڑکیوں کے والد کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا، اور وہ بھی اللہ کے پیارے نبی تھے، اور وہ نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور جس لڑکی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اس کا نام صفورہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ القصص میں موجود ہے، جو کہ 20ویں پارے میں ہے۔